بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی جو بات بیان کی ہے وہ ہے حقائق الاشیاء ثابتہ، چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ جی ہم نے چونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اختصار کی بات کی، اس لیے ہم نے بھی اختصار پر قناعت کی۔ دوسرا جملہ فرمایا کہ والعالم حادث، عالم کے وہ حادث ہے، عالم حادث ہے، بس اتنی سی بات ہے، اور عالم حادث ہے۔ غور کیجئے کہ العالم حادث، عالم حادث ہے، یہ قضیہ حملیہ کی معرفت موضوع معمول میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہے۔ جی تو موضوع نظری ہو تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، معمول نظری ہو اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں موضوع ہے العالم، معمول ہے حادث، موضوع العالم معمول حادث۔ جی جب دونوں کی وضاحت ہو جائے گی تو گفتگو کے معنی اور مفہوم واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ العالم، تو عالم کیا کہا؟ ہر چیز ما سوائے ذات حق و صفاتی کو، جی ٹھیک ہے، کہ جو چیز ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا ما سوا ہے وہ عالم ہے۔ جی سمجھے؟ اب اس میں آسمان بھی آ گیا، زمینیں بھی آ گئی، افلاک، جنتیں، دوزخ، جی جی عرش، کرسی، ہر چیز اس میں داخل ہے۔ جی جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی یہ کیا ہے؟ یہ ہے عالم۔ موضوع کی وضاحت ہو گئی، جی بات ہے یہ زمین کی بات ہے۔ جو کچھ ہے جو کچھ ذات حق اور صفات کے ما سوا ہے، بات سمجھے؟ اس کے بعد کا حادث است، حادث کیا ہے؟ اب ذہن میں رکھیں کہ فلاسفہ میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو عالم کو قدیم مانتے ہیں۔ کچھ لوگ حادث تو مانتے ہیں لیکن انہوں نے حدوث کے ایک ایسے معنی بنا لیے کہ لفظ کو مانو اور معنی وہی مانو جو دوسرے لوگ مان رہے ہیں۔ قدیم کی دو قسمیں، قدیم بالذات، قدیم بالغیر۔ الذی، قدیم بالذات کے الذی لا یکون وجودہ من غیرہ، یہ قدیم بالذات۔ الذی لا یکون وجودہ من غیرہ، اس کے مقابلے میں قدیم، اس کے مقابلے میں حادث بالذات، الذی یکون وجودہ من غیرہ۔ سمجھے؟ قدیم بالذات کے مقابل کے ساتھ دوسری قسم ہے قدیم کی قدیم بالزمان۔ قدیم بالزمان کیا ہے؟ کہ الذی یکون وجودہ مسبوقا الذی لا یکون وجودہ مسبوقا بالعدم، قدیم بالزمان۔ الذی لا یکون وجودہ مسبوقا بالعدم، یہ قدیم بالزمان۔ اس کے مقابلے میں پھر کیا؟ حادث بالزمان ہے، الذی یکون وجودہ مسبوقا بالزمان مسبوقا بالعدم۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو فلاسفہ نے یہ تقسیم کر کے اب جمیع ما سوی اللہ کو حادث تو کہہ ڈالا، لیکن اس معنی میں حادث کہ وہ قدیم بن جاتا ہے ان میں سے بعض، بات سمجھے؟ اس لیے حادث کے معنی کی نشاندہی ضروری ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حادث کے معنی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حادث است یعنی از عدم بوجود آمدہ، حادث ہے یعنی عدم سے وجود میں آیا ہے۔ یہ قدیم بالذات، قدیم بالزمان، حادث بالذات، حادث بالزمان، یہ تقسیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن عالم حادث ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ نہیں تھا پھر ہو گیا، معدوم تھا پھر وجود میں آیا۔ بات سمجھے نہیں؟ اس بات کو دوبارہ سمجھیں۔ فرمایا کہ العالم حادث، تو یہ قضیہ حملیہ موضوع معمول دونوں کی معرفت پر موقوف، موضوع کی وضاحت کر دی کہ جمیع ما سوائے ذات اور سوائے صفات کے، یعنی ذات و صفات کا ما سوا یہ عالم ہے۔ اس کے بعد حادث کا کہا، تو حادث کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ حادث کے بارے میں فلاسفہ نے اصطلاح بنا لی کہ قدیم کی دو قسمیں، قدیم بالذات، قدیم بالزمان۔ اب مقابلے میں حادث کی بھی دو قسمیں ہوگی، حادث بالذات، حادث بالزمان۔ قدیم بالذات کیا ہے؟ الذی لا یکون وجودہ من غیرہ، اور قدیم بالذات کے مقابلے ہے حادث بالذات، الذی یکون وجودہ من غیرہ۔ قدیم بالزمان الذی لا یکون وجودہ
مسبوقا بالعدم جی الذي لا يكون وجوده مسبوقا بالعدم. یہ کیا ہو گیا؟ یہ قدیم بالزمان ہو گیا. تو حادث بالزمان کیا ہے؟ الذي يكون وجوده مسبوقا بالعدم جی مسبوقا بالزمان. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو یوں قدیم کی دو قسمیں، قدیم بالذات، قدیم بالزمان. جی حادث کی دو قسمیں، حادث بالذات، حادث بالزمان. تو یہ وہ معنی ہے کہ بعض حوادث کو حادث کہہ کر بھی قدیم بنایا جا رہا ہے، جی حادث بول کر بھی وہ قدیم ٹھہرایا جا رہا ہے. تو متکلمین اس تقسیم کی جانب نہیں جاتے. جمہور متکلمین، جی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا مختار اور اپنے نزدیک درست معنی ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کیا کہا کہ یعنی از عدم بوجود آمدہ، جی جی معدوم تھا وجود میں آ گیا. یہ قدیم بذات، قدیم بزمان، حادث بذات، حادث بزمان، یہ ہمارے نزدیک تصدیق نہیں، تقسیم نہیں ہے. ہمارے نزدیک حادث کا مطلب ہے کہ جو معدوم تھا وجود میں آئی، یعنی الذی یکون مسبوقا بالعدم، جی الذی یکون وجودہ مسبوقا بالعدم، جی جس کا وجود مسبوق بالعدم ہو جی وہ ہے حادث. جی جی بات سمجھے جی. نہیں؟ حادث ہے حادث یعنی عدم سے وجود میں آیا. وجود میں آیا. تو حادث ہے تو نفی کس کی جا رہی ہے؟ اس بات کس کا ہے؟ نفی کس کی ہے؟ جی اس بات حدوث کا ہے، نفی قدم کی ہے. جی. یعنی قدیم نہیں اس کی، جی جی نہ قدیم بالزمان ہے نہ قدیم بالذات ہے. جی ذہن میں رکھنا، مطلقاً نفی کی ہے نا. جی جی اور مطلق یجری علی اطلاق کی، جی جی اطلاق کا تقاضا کیا ہے کہ قدم کی ہر قسم منفی ہے. جی جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. معنی کریں. قدیم نہیں ہے. قدیم نہیں. دلیل کیا آپ کے پاس توجہ ہے؟ جی اس پہ نقلی دلیل بھی موجود ہے اور عقلی دلیل بھی موجود ہے. جی نقلی دلیل ایک کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، ذہن میں رکھنا. جی جی صرف ایک نہیں ہے، نقلی دلیلیں اور بھی ہیں. جی جی ایک نقلی دلیل یہ حضرت عمران بن حسین سے حدیث مروی ہے. بنو تمیم آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری قبول کرو، تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو. انہوں نے کہا بشرتنا فآتنا، خوشخبریاں دے رہے تو کچھ دیں، مال دیں. بنو تمیم نے کہا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ بات ناپسند ہوئی. کیوں؟ حضور تو بشارت دے رہے تھے آخرت کی، کمال کی، عزتوں کی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی. ان کی نظر فقط دنیا کے پیسے پر. تو خوشخبری کس بات کی کہ پیسہ نہیں ہے. اتنی دیر میں یمن والے آ گئے. حضور نے فرمایا بنو تمیم نے خوشخبری کو، بشارت کو قبول نہیں کیا، تم قبول کر لو. انہوں نے کہا قبول کیا. یمنیوں نے کہا ہم نے قبول کیا. جی پھر وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم اس جہان، اس معاملے، اس امر کی ابتدا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء معہ. دوسری روایت میں ہے کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ. رب تھا اور رب کے سوا کچھ نہیں تھا. جی اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ کچھ نہیں تھا. جی جی کان اللہ ولم یکن شیء معہ. کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ. جی رب تھا اور رب کے ساتھ کچھ نہیں تھا، رب کے سوا کچھ نہیں تھا. پھر سارا حدیث ہوا جی جی نہیں ہوا؟ جی بات ثابت ہو جی گئی. جی یہ حدیث اس بارے میں صراحتاً بتا رہی ہے. جی جی بات ہے ہی ذہن میں. جی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فقط ایک دلیل نہیں ہے کہ کل تم اس کو ظنی مسئلہ بنا لو. خبر واحد ظن کا افادہ کرتی ہے نا جی. جی جی تو تم اس کو ظنی مسئلہ بنا لو. یہ ظنی نہیں ہے، اس لیے کہ دیگر احادیث بھی موجود ہیں اور دلائل عقلیہ قطعیہ بھی موجود ہیں. جی تو دیگر میں مثال دیتا ہوں، سب کا یہاں پر ذکر نہیں کیا جا سکتا. بات اختصار کی ہے تو اختصار رہے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو علم غیب مصطفیٰ کے بارے میں تم جس حدیث سے استدلال کرتے ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پر تشریف لائے اور ہمیں بتایا ان بدء الخلق الى ان دخل اہل الجنت فی الجنہ ودخل اہل النار فی النار. حضور نے گفتگو کی ابتدا فرمائی وہاں سے جہاں سے مخلوق کی ابتدا ہوئی، جی مخلوق کی شروعات ہوئی. جی تو جب مخلوق کی شروعات سے حضور بتا رہے ہیں تو ایک مخلوق جس کی ابتدا ہے وہ مسبوق بالعدم ہے، جی جی جس کی شروعات ہے وہ حادث ہے. قدیم وہی ہے کہ جس کی ابتدا نہیں ہے. جی لا اول لہ،
لا مبتدا لہ لا ابتداء لہ. جی جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. تو یہ حدیث بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کان اللہ ولم یکن شیء معہ. جی سارا جہان حادث سے ایک دن اس کی شروعات ہوئی ہے. جی بات سمجھے؟ جی جی. یہ یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے بہت سے فلاسفہ عالم کے قدم کے قائل ہیں، اسی طرح حضرت ابن تیمیہ کی بھی یہی فکر ہے. جی ابن تیمیہ کی بہت زیادہ حفبات ہیں، بہت زیادہ گمراہیاں ہیں، تھوڑی بہت نہیں ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 11ویں 12ویں کے چکر ہے، بس اسی کو 11ویں کو نہیں مانتا تھا. تو 11ویں 12ویں کے چکر نہیں ہے، وہ نظریاتی گمراہ ہے ابن تیمیہ. جی جی صفات باری تعالیٰ میں اس کے عجیب و غریب قسم کے اقوال ہیں. جی اب عالم کے قدم کا وہ قائل ہے. بات آپ سمجھیں؟ جی جی. کان اللہ ولم یکن شیء معہ، اس کی صحت کا وہ قائل نہیں ہے. کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ کا قائل ہے. بعض روایات میں ہیں وہ بھی الفاظ ہیں، لیکن چونکہ اس کے نظریے کے موافق ہے اس لیے وہ اس کا قائل ہے. جی ان کو بھی اسی پہ معمول کرتا ہے. جی بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جی. تو جو ابن تیمیہ ہے وہ قائل نہیں ہے اس کا عالم کے حدوث کا، یعنی بجمیع اجزاء ہی، حدوث کا بھی قائل ہے لیکن بجمیع اجزاء ہی محدث نہیں مانتا. جی جی. جیسے بعض فلاسفہ کا یہ قول ہے، ان کی فکر ہے، اسی طرح ابن تیمیہ کی فکر ہے. جی اہل سنت کی، اہل اسلام کی فکر یہ ہے کہ العالم حادث بجمیع اجزاء ہے. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے آپ کو بتایا نقلی دلیل بھی ہے، عقلی دلیل بھی ہے. جی جی. نقلی دلیل ایک اللہ شیخ محقق علیہ الرحمہ نے اشارہ کی ہے اور ایک کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. اس کے علاوہ بھی دلائل موجود ہیں. بات سمجھے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کی دلیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ تھا. اسی کو معنی کر رہے ہیں، رب تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. کہا نا خدا اصل میں کیا ہے، آگے بھی اس پہ بات آئے گی. تو یہ کان اللہ اس میں جلالت کے معنی ہی کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی آج تازہ فکر ہے وہ کہتے ہیں جی ذات خداوندی کو خدا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب انہوں نے یہ بولا جاتا نا خدا نخواستہ. میں بازار گیا تو ایک دکاندار کہہ رہا تھا اللہ نخواستہ. ٹھیک ہے. یعنی اتنی ان کی جو نا فکر جدید ہے کہ بھئی یہ اس قسم کی باتیں، جیسے عراقیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا اور مچھر کے خون کے بارے میں، مکھی کے خون کے بارے میں وہ تورو کا شکار تھے بھی ایسے بکھر مچھر نام سے مر جائے اور مکھی نہ مر جائے، حضور کا نواسہ بھلے مر جائے، پہلے اس کو شہید کر دیا. وہی حال ان کا ہے. ٹھیک ہے. عقلی دلیل یہ کہ عالم متغیر ہے، محل حوادث ہے. جی. ذہن میں رکھیں جو محل حوادث ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا. جی. وجہ یہ کہ اصل میں قدم میں وہ محل حوادث ہے یا نہیں ہے. جو محل حوادث ہے تو ازل میں قدم میں اس میں حوادث ہے نہیں ہے. اگر کوئی حوادث ہیں تو حوادث کا قدم لازم آتا ہے. جی. اور اگر کہیں کہ حوادث نہیں ہے اور ہم نے فرض یہ کیا کہ عالم کا ذرہ ذرہ وہ حوادث سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، اور کچھ نہیں تو کم از کم حرکت سکون سے تو خالی ہو ہی نہیں سکتا. حرکت بھی حادثہ ہے، سکون بھی حادث ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ حرکت اور سکون ازل میں ان کا تصور ہو، ان کا وجود، تو حادث کا قدیم ہونا لازم آتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ازل میں ان کا وجود نہیں تو پھر محل حوادث بھی اس میں نہیں. کیوں؟ یہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہو سکتا. بات سمجھے نہیں؟
اور اس دلیل سے یہ عالم متغیر ہے اور محل حوادث ہے اور ہر وہ چیز ہے جو ایسے ہو وہ حادث ہے. سمجھے نا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عبارت پھر اس میں تھوڑی آگئی خرابی آ گئی. تو بات یہ کہ جو چیز تغیر اور تبدل سے پاک ہے وہ فقط ذات و صفات ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو قدیم ہے، غور کریں، جہاں پر جو اصل عبادت ہے جو قدیم ہے وہ تغیر و تبدل سے پاک ہے. کیا جو قدیم ہے جب کہا نا قدیم تغیر و تبدل سے پاک ہے تو دو باتیں ثابت ہو گئی. ایک عالم قدیم نہیں ہے کیونکہ اس میں تغیر و تبدل ہے. دوسرا ذات باری تعالیٰ کو فنا نہیں، قدیم ہے نا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو فنا ہو تغیر تبدل آیا نہیں آیا؟ تغیر تبدل ہے تو قدیم نہیں ہے. جب ذات باری تعالیٰ قدیم ہے تو تغیر تبدل نہیں ہے، فنا نہیں ہے. بات سمجھے جی؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. یہاں پر جو شیخ موقف علیہ رحمت نے فرمایا وہ کہا کہ جس جو قدیم ہے وہ تغیر و تبدل سے پاک ہے، منزہ ہے. قدیم تغیر و تبدل سے پاک ہے. دو باتیں ثابت. ایک تو عالم جہان یہ قدیم نہیں ہے کیونکہ اس میں تغیر و تبدل ہے. جب تغیر و تبدل ہے تو قدیم نہیں ہے. دوسری بات ثابت ہوئی کہ ذات باری عز اسمہ فنا سے منزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قدیم ہے، جو قدیم ہے وہ تغیر تبدل سے پاک ہے. جب تغیر تبدل سے پاک ہے تو فنا کیسے ہو سکتی ہے؟ فنا تغیر تبدل نہیں ہے کیا؟ جی عرفان کو بھی یقین آ گیا کہ ہے جی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فنا تغیر و تبدل ہے، جو قدیم ہے تغیر و تبدل سے پاک ہے، لہذا جو قدیم ہے وہ فنا سے پاک ہے. یہ بات آگے بھی وہ قابل فنا وہ کا مرجع عالم ہے، وہ بھی بات سمجھے. اور وہ ذات و صفات حق ہے کہ تغیر و تبدل ان کی جانب راہ نہیں پاتا. بلند ہے اللہ تعالیٰ اور عظیم ہے اس کی قرآن.